سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے اسلام آباد کی جو ہوا ہے وہ ایک بار پھر گرم ہوگی اور اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت جب بڑھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ گزشتہ 2 روز کے اندر جو 7 نمبر بنگلہ ہے ایمبیسی روڈ کا، وہاں پر کئی ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اور یہ ملاقاتیں تب شروع ہوتی ہے جب کوئی سیاسی ہلچل ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کی۔ 2 روز قبل رات کے وقت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک رسمی ملاقات تھی، مگر یہ ملاقاتیں کبھی رسمی نہیں ہوتی۔ ایک ملاقات ہوتی ہے، اس میں بات چیت ہوتی ہے، مختلف امور زیر بحث آتے ہیں۔ اگلے روز ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوتا ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے فوراً بعد جے ڈی اے، جو سندھ کی ایک بڑی قوم پرست جماعت ہے، مختلف لوگ اس میں شامل ہیں، اس کے سیکرٹری جنرل اور پیر پگاڑا کے جو فرزند ہے راشد شاہ راشدی، معظم عباسی، صفدر عباسی سمیت دیگر آتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان سے ملتے ہیں۔ جیسے ہی اگلا دن ہوتا ہے تو پاکستان میں متعین چائنا کے سفیر بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچتے ہیں، اور چائنا کے سفیر کے فوراً بعد وزیر دفاع خواجہ محمد آصف بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیا نئی آئینی ترمیم تو نہیں ہونے جا رہی ہے؟ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے معاملے پر بھی حکومت تیار ہے، اور حکومت نے ایک مسودہ بھی تیار کر لیا ہے اور ایک نئی ترمیم کی بازگشت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کا بھی ایک معاملہ بڑا زیر بحث ہے کہ بلوچستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ برقرار رہے، بے شک سرفراز بگٹی نہ ہو، دوسرا ہو، مگر پیپلز پارٹی کا ہو، جبکہ نون لیگ کہتی ہے کہ نہیں، ہمارا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے۔ ایک یہ معاملہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس حوالے سے بھی یہ ملاقاتیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو حکومتی سطح پر جو پاکستان اور افغانستان امارت اسلامی کے درمیان چائنا ارومچی میں مذاکرات جاری ہے، تو اس کے پیچھے کچھ ایسی محرکات بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیک ڈور اس دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان میں چائنا سب کے سامنے ہے، چائنا نے ارومچی میں مذاکرات کا آغاز کیا، مگر مولانا فضل الرحمان بھی اس معاملے پر کچھ خاموش نہیں دکھائی دیتے، اور وہ بیک ڈور رابطے ان کے ہیں، چاہے وہ چائنیز حکومت ہو یا امارت اسلامی ہو یا پاکستانی حکومت۔ اور مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ دونوں ممالک سے متعلق کہا کہ مل بیٹھ کر بات چیت کریں، چونکہ دونوں اسلامی برادر ملک ہے اور ہمسائے ہیں اس سے بڑھ کر۔ تو یہ ملاقاتیں اس تناظر میں۔ اب بات کرتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے۔ سردار ایاز صادق کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوتی ہے، جس میں پارلیمانی امور زیر بحث آتے ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی شکوے کرتے ہیں کہ آپ جی پارلیمنٹ میں فلور ہمیں نہیں دیتے، ہمیں پارلیمنٹ میں بات نہیں کرنے دیتے۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی زیر بحث آتی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی باتیں ہوتی ہے کہ جی ملک میں جو آئینی ہلچل ہونے جا رہی اس پر بھی بات ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو اگلے روز جب بلاول بھٹو زرداری آتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے گھر پہ ملاقات کرتے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بلاول بھٹو اور مولانا صاحب کے درمیان جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی طرح سوچتے ہیں، آئینی ترامیم کے معاملہ ہو یا پھر کوئی بھی معاملہ ہو۔ بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے بلوچستان حکومت سے متعلق بھی بات چیت کی، اور مولانا فضل الرحمان کو بلوچستان حکومت کا حصہ بننے کی دعوت دی۔ اب یہ دعوت کیوں دی؟ ایک وقت تھا جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت بنائی اور جے یو آئی بلوچستان کی بڑی جماعت تھی اور ان کے ایم پی اے سب سے زیادہ تھے، مگر چونکہ جب دونوں کا اتحاد ہوا تو جے یو آئی کے ایم پی ایز کم ہو گئے اور جے یو آئی بالآخر اپوزیشن میں آ گئی۔ اس وقت انہوں نے جے یو آئی کو آفر نہیں دی جب دونوں ٹھیک تھے۔ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اب اختلافات پیدا ہو گئے تو بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہیں آئیں آپ بلوچستان حکومت میں ہمارا حصہ ہو۔ اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ وہ اپنی پاور تعداد، اگر نون لیگ ان کو دھمکی دیتی ہے تو وہ جے یو اے کے تھرو اپنی اکثریت ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور سندھ میں بھی حکومت کا حصہ بنیں. دیکھیں سندھ میں بظاہر تو جے یو آئی کے پاس کوئی نشست نہیں ہے، مگر سندھ کے اندر جے یو آئی اس وقت اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور سندھ میں علامہ راشد سومرو کی صدارت میں، ان کی قیادت میں، اور جو صوبائی امیر ہے مولانا عبدالقیوم حالجوی، ان کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں بھرپور احتجاجی مظاہرے، مارچ اور مختلف چیزیں اس وقت مہنگائی کے خلاف، امن کے خلاف امن مارچ بھی اس وقت چل رہا ہے، جس سے پیپلز پارٹی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور حالیہ انتخابات کے اگر آپ نتائج دیکھیں تو بیشتر مقامات پر جے یو آئی دوسرے نمبر پر رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ جے یو آئی کو وہاں پر بھی ساتھ ملائے تاکہ وہاں پر جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ کم ہو. اور ساتھ ہی ساتھ آئینی ترمیم پر بھی بات ہوئی ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا چونکہ اس بار جو آئینی ترمیم ہے وہ صوبوں سے متعلق ہے اور این ایف سی سے متعلق ہے. اور پیپلز پارٹی اگر 28ویں ترمیم میں صوبوں کا معاملہ اور این ایف سی کا معاملہ آتا ہے تو پیپلز پارٹی کی تو جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ ملاقات تھی. جیسے ہی بلاول بھٹو زرداری جاتے ہیں تو جو جے ڈی ہے، فنکشنل پارٹی، جو ان کی ایک الائنس ہے وہاں کا، اس کے جو سیکرٹری جنرل ہے اور پیر پگاڑا ہرو کے روحانی پیشوا ہیں، ان کے بڑے فرزند ہیں، وہ آتے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہیں. وہ بھی سندھ سے متعلق ہی ہے، سندھ میں حکومت کو، پیپلز پارٹی کو مزید ٹف ٹائم دینے، سندھ کے جو حالات ہے، خصوصاً جو وہاں پر امن و امان کی صورتحال ہے، وہاں پر بدعنوانی ہے، اس پر بات چیت ہوتی ہے. بلاول بھٹو زرداری اور پیر پگاڑا اور جو اس ملاقات کے بعد اگلے روز ہی علل صبح وہاں پر چائنیز سفیر آتے. خیر چائنیز سفیر کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، اس کو بعد میں بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم بات کریں گے خواجہ آصف کی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، خطے کی صورتحال، وزیر دفاع ہیں، ڈیفنس منسٹری ان کے پاس ہے، اور چونکہ جو ایئرپورٹس ہیں، جو ایوییشن ہوا بازی کی وزارت تھی وہ بھی اس میں ضم ہوگی. ایک تو ڈی اے خان میں ایئرپورٹ سے متعلق معاملہ تھا، اس پر بات چیت ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ملکی سیاسی صورتحال، انٹرنل ایشوز، جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ جنگ کے جو تناظر میں پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی، اس پر بات چیت. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ وہ ڈیفنس منسٹر ہے تو افغانستان سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہوگی. تو یہ خواجہ آصف صاحب. مگر اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے چائنیز سفیر کی، وہ بڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر اگر افغانستان سے متعلق کوئی کھل کر بات کرتا ہے اور یہ بات کرتا ہے کہ دونوں ممالک کو مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اور بیک ڈور، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیک ڈور میں مولانا فضل الرحمان مسلسل امارت اسلامی کے حکام ہے یا پاکستانی حکام ہے، دونوں سے رابطے میں، اور دونوں کو یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ کشیدگی کم ہونی چاہیے. تو جو چائنا کے سفیر ہے، ظاہر سی بات ہے گزشتہ روز ارومچی میں مذاکرات ہوئے ہیں. پاکستان کا وفد جو ایڈیشنل سیکرٹری ہے اسد گیلانی، ان کی صدارت میں وہاں پر موجود ہے. امارت اسلامی کا 5 رکنی وفد وہاں پر موجود ہے، ان کے مذاکرات ہوئے ہیں. تو اس تناظر میں چائنیز سفیر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس ملاقات میں جو مذاکرات سے متعلق ہے وہ بات چیت، ساتھ ہی ساتھ جو امارت اسلامی کا جو موقف ہے، پاکستانی حکومت کا موقف ہے، اس پر بات چیت ہوئی، اور یہ بڑی اہم ملاقات ہے. تو گزشتہ 2 روز کے اندر یہ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ اب چونکہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی پارٹی کی مجلس شورا کا بھی اہم ترین 2 روزہ اجلاس پشاور میں طلب کیا ہے، وہ پشاور چلے گئے ہیں. وہ وہاں پر پشاور میں یہ جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے متعلق مجلس شورا میں ڈسکشن کریں گے، چونکہ شورا ان کا ایک نظام ہے. اس شورا میں ان تمام تر ملاقاتوں پر مشاورت ہوگی اور پھر شورا کوئی حتمی فیصلہ دے گی. آیا بلوچستان حکومت میں شامل ہونا ہے، سندھ حکومت میں شامل ہونا ہے، 28ویں ترمیم اگر آتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، اور یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات سے متعلق شورا اجلاس منظوریاں دیں گے. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ان تمام تر احباب سے جنہوں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں ان کو اپنے موقف سے آگاہ کریں گے. یہ تھی خبر جو ہو رہا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال امن و امان کی بھی خراب ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی حالات خراب ہو چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس میں مستقبل کیا ہوگا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر چلیں گے یا پھر جے یو آئی کا سہارا لینا پڑے گا. پاکستان اور افغانستان کے ارومچی میں مذاکرات چل رہے ہیں، اس پر بھی ہم سب دعاگو ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ کشیدگی بھی کم ہو اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو، اور ایک تجارت کا اور ایک کاروبار کا سلسلہ شروع ہو جس میں چائنا اپنا سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور دونوں ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے. پہلی سطح پر تو یہ وفود کی ملاقاتیں ہیں. اگر کچھ چیزیں مثبت پیش رفت ہوگی تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو وزراء ہیں وہ بھی جائیں گے اور اعلیٰ حکام بھی جائیں گے اور پھر مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے.
یہ تھی وہ اسلام آباد کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ. مگر میں آخر میں ایک بات پھر کروں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور 28ویں ترمیم کے لیے سب تیار ہیں. مجھے اجازت دے, ایک بار پھر ملاقات ہوگی. اللہ کے پاس.